بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 اپریل ہے۔ ہم بہت عرصے سے پوری پاکستانی قوم کو اور مسلح افواج کو یہ نصیحت کرتے آ رہے ہیں کہ بھارت جنون کی حد تک جنگی تیاریاں کر رہا ہے، اور جب اس کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو وہ کوئی بہانہ تلاش کرے گا پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کے لیے۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے سیاچن سے لے کر بحیرہ عرب تک اس نے خوفناک حد تک جنگی تیاریاں کی ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے ممالک کے ساتھ جنگی مشقیں کی، کم از کم $100 ارب کا اسلحہ خریدا، S-400 سسٹم سے لے کے رافیل ایئر کرافٹ اور پوری دنیا سے ٹیکنالوجی خرید کر، اور اس میں اس کو اسرائیل اور امریکنز کی اور یورپین یونین کی پوری مدد حاصل تھی، اور روس سے بھی وہ اسلحہ خرید رہا تھا۔ اور اب تقریباً وہ وقت مکمل ہو گیا ہے کہ جب اس کی جنگی تیاریاں اس مقام پر پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ انویژن کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریجن میں جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی کچھ اس طرح ہو رہی ہیں کہ بھارت کے لیے اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب وہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ اگلے سال بھارت میں الیکشنز ہیں، ان کے پاس بھی اب 6-7 مہینے رہ گئے ہیں، جس میں ان کو کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنا ہے الیکشن جیتنے کے لیے۔ مقبوضہ کشمیر کا جو بھارتی ہندو گورنر تھا، اس نے یہ بات ابھی پچھلے دنوں انٹرویو میں کہی ہے کہ پلوامہ خود مودی نے کروایا تھا، کیونکہ ان کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کی ضرورت تھی، اور اس کے جواب میں انہوں نے بالا کوٹ پر حملہ کیا اور یہ دکھایا کہ جیسے ہم پاکستان کو گھر میں گھس کر مارنے کے قابل ہیں۔ Now, the Congress party has latched on to comments made by former Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik to attack the Modi government and demand answers on the infamous Pulwama terror attack. اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیتے، مگر ہماری جوابی کارروائی سے ان کو 2 طیارے گرے، نقصان ہوا، ذلت اٹھانی پڑی۔ અમારા જવાનોના હાથમાં રાફેલ હોત તો અમારું એકે જાત નહીં અને એમનું એકે બચત નહીં। اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے انہوں نے ابھینندن کو اپنا ویر چکر سب سے بڑا میڈل بھی دیا، اور یہ تاثر دیا کہ جیسے یہ بڑے دلیر ہیں اور پاکستان کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ذلت تھی۔ مگر اب جو الیکشن 2024 میں آ رہا ہے، اس میں نریندر مودی نے یا بی جے پی پارٹی نے دوبارہ حکومت بنانی ہے، اور اس کے لیے ان کو ایک بہت بڑی کامیابی کی ضرورت ہے پاکستان کے خلاف۔ وہ کامیابی اب بالاکوٹ کی طرح سے اندر آ کے بم گرا کر بھاگنے والی بات نہیں ہے، اب وہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو جنگی تیاریاں یہ پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑی ہیں جو روس نے کی یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے۔ یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ یوکرین نے جو جنگی تیاریاں 8-9 مہینے کی، اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر بھارت نے جنگی تیاریاں کی ہیں، ڈپلائمنٹ کی ہے، ایمونیشن ڈمپنگ کی ہے، ٹریننگ کی ہے، یہ ریور کراسنگ کی اور ایمفیبیس لینڈنگز کی اور ایئر بورن لینڈنگز کی اور بیہائنڈ انمی لائنز پیرا ڈراپ کرنے کی۔ کون سی ایسی مشق ہے جو انہوں نے نہیں کی دشمن کی دنیا کی طاقتوں کے ساتھ مل کر؟ لہٰذا ان کے الیکشن میں بھی اب 6-7 مہینے 8 مہینے ان کے پاس ونڈو ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی بڑی کارروائی کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان اسکردو اور وہ ریجنز ہیں کہ اگر یہ ان پہ کسی علاقے پر بھی اگر 10-50 کلومیٹر کا بھی ایریا قبضہ کر لیتے ہیں کسی طرح اندر گھس کے، تو یہ اس کو اپنی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کریں گے۔ مگر مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جب انہوں نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا کشمیر جموں اور کشمیر پنرگٹھن ویدھیک 2019 کو سویکار کرے اور اس کو ویکت کرے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کوئی نہ کوئی جنگی کارروائی کرے گا، شاید ایک لمیٹڈ وار کرے مقبوضہ کشمیر میں۔ اس سے پہلے بھی 370 کو وائلیٹ کرنے سے پہلے بھی انہوں نے بڑی پیمانے پہ جنگی تیاریاں کی، فوج کو انہوں نے بھیجا مقبوضہ کشمیر میں، بالکل تیار تھے، وہ بالکل بارڈر لائن آف کنٹرول پہ لگے ہوئے تھے، LOC پہ جھڑپیں شروع کر دی انہوں نے تاکہ پاکستان آرمی کو پیچھے کر کے دھکیلا جا سکے، پاکستان آرمی آگے حملے نہ کرے۔ مگر یہاں پہ چونکہ حکومت عمران کی تھی، شاہ محمود قریشی نے بات شروع کرنے سے ہی پہلے کہہ دیا کہ وار از ناٹ این آپشن۔ عمران نے کہا کہ میں حملہ کر دوں، جو کشمیریوں کی مدد کرے گا غداری کرے گا، مطلب باجوہ ڈاکٹرائن۔ وہ جو اس وقت حکومت کے سارے ایلیمنٹس تھے، انہوں نے ایکچولی اپنی بزدلی اور بغیرتی سے مودی کو بھی حیران کر دیا۔ وہ انڈینز ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بغیرتی، اتنی بے شرمی یہاں دکھائی جائے گی کہ پورا کشمیر 1 کروڑ پاکستانیوں کو یونیلیٹرلی انہوں نے سارے معاہدے ختم کر کے غصب کر لیا، اور پاکستان نے صرف سڑک کا نام بدلا۔ مطلب انبلیویبل۔ اس سے یہ تاریخ میں لکھی جائے گی بغیرتی جو اس وقت کی حکومت نے دکھائی۔ اس سے ان کو اندازہ ہو گیا مودی کو کہ یہ لڑنے والے نہیں ہیں،
یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یہاں پہ، اور اس وقت باجوہ ڈاکٹرن تھی، باجوہ اور فیض دونوں، یہ 100 سال، اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر بھارت سے 100 سال کے امن کرنے کی بات کرتی، سیز فائر پہ، لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کر دیا. تو آپ نے بیسکلی بھارت کو پورا میدان دے دیا کہ تم جو چاہتے ہو کرتے پھرو. اب جب ان کو کانفیڈنس ہو گیا، انہوں نے پھر ظاہر ہے ویپن ایکوزیشن، ہتھیاروں کی تربیت، ٹریننگ، اکوپمنٹ کی سپلائیز، پیسہ خرچنا شروع کیا. $100 ارب خرچہ پچھلے 2 سال میں انہوں نے. اب ان کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں، الیکشن بھی سر پہ آ گیا. تو انہوں نے پوری دنیا کی تائید اور حمایت حاصل کرنی ہے پاکستان پر جنگ کرنے سے پہلے، اور دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ فساد اصل میں سارا پاکستان شروع کرتا ہے. مشرقی پاکستان میں بھی جب انہوں نے حملہ کیا تھا پاکستان پر، اس سے پہلے 8-9 مہینے جب پاکستان آرمی مکتی بہانی کے خلاف آپریشنز کر رہی تھی، تو یہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے کہ پاکستان آرمی بنگالیوں کا جینوسائیڈ کر رہی ہے. اور وہ جینوسائیڈ جو مکتی بہانی کر رہی تھی مسلمانوں اور پاکستانیوں اور بنگالیوں کا، اس کا ظاہر ہے کہ کہیں کوئی ذکر تھا نہیں. یہ کیونکہ بڑی بڑی جنگیں یہ صرف جھوٹ بول کے ڈس انفارمیشن پہ، پروپیگنڈا پہ، سائیکولوجیکل وار پر جیتتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان آرمی کے اور قوم کے درمیان فرق پیدا کیا مشرقی پاکستان میں، آج وہ سارا کام یہ مغربی پاکستان میں کر چکے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان آرمی کے خلاف ہیں. پاکستان آرمی کے جو مذاق بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جو بے عزت کیا جا رہا ہے ہمارے افسروں اور جوانوں کو، جو سیاسی جماعتیں اقتدار کی خاطر وہ کام کر رہی ہیں، جو بھارتی انٹیلیجنس نے اپنے ہزاروں بندے فارغ کر دیے لٹرلی، یار تم آرام سے بیٹھ جاؤ. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی پی ٹی آئی اس وقت انڈین انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہے. عادل راجہ باہر بٹھایا ہوا ہے، حیدر مہدی، جمائمہ، یہ سارا گروپ گینگ جو ہے. اب یہ بکواس کرنے کا فائدہ نہیں ہے عمران کا کہ آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی میری ہے اور یہ آرمی کو، میری ملک کو آرمی کی زیادہ ضرورت ہے اور میری ضرورت نہیں ہے، آرمی نہ ہوتی تو ملک تباہ ہو جاتا. یہ سیاسی منافقت ہے جو ہمارے سارے سیاستدان کرتے ہیں. منہ میں رام رام بغل میں چھری والا جو ہندوؤں کا محاورہ ہے. ایک طرف آپ نے اپنے سارے کتے لانچ کیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پاکستان آرمی کو بے عزت کرنے کے لیے. امریکہ سے لے کر یورپ میں جہاں جہاں آپ کی پروٹیسٹ ریلیز ہوتی ہیں وہاں پر آپ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو اور پاکستان آرمی کو گالیاں بکتے ہیں. زمین پہ ان کے پوسٹرز رکھ کے ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ مل کر اور اسرائیلی اور قادیانیوں کے ساتھ مل کر اب کیمپین چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. پھر ایک چونکہ اب انڈر پریشر آ گئے، گھیرے میں آ گئے، تو بیان دیتے ہیں کہ جی آرمی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو ڈیمیج ہو چکا ہے. اب جو مشرقی پاکستان میں جس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، بنگالی لوگوں کو پاکستان آرمی کے خلاف کیا گیا، انڈین آرمی نے یونیفارم پاکستان آرمی کے پہن کے، چونکہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور وہ بنگالی ریجمنٹس جو بغاوت کر کے گئی تھیں، ظاہر ہے ان کے پاس سارا پاکستان آرمی کا اکوپمنٹ تھا، وہ پاکستان آرمی کی یونٹس تھیں جو چھوڑ کے چلی گئی تھیں. اب وہ جا کے جب قتل عام کرتی ہیں پاکستان آرمی کے یونیفارم میں، تو پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان آرمی بندوں کو مار رہی ہے، حالانکہ وہ پاکستان آرمی کی وہ ریجمنٹس تھیں جو بغاوت کر کے انڈین سے جا کے مل گئی تھیں، بنگالیوں کی. سو بہت گندی پروپیگنڈا وار تھی، اور عام آدمی میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سمجھ سکے. اس زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، خبریں وہی نکلتی تھیں جو بہت ہی کنٹرولڈ پرنٹڈ پریس سے یا بی بی سی ٹائپ نیوز ایجنسی سے نکلتی تھیں، اور ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے. تو اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جس بھارت کی تیاریاں مکمل ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال اس وقت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ پاکستان میں قیادت ہے ہی نہیں. لٹرلی تمام سیاستدان آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، تمام ادارے کولیپس ہو چکے ہیں. صرف پاکستان آرمی کھڑی ہے اور وہ شدید انڈر پریشر ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے بھی انڈر پریشر ہے، سیاستدانوں کی جانب سے بھی. ابھی کل پرسوں سپریم کورٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اور سیکرٹری ڈیفنس نے جا کے چیف جسٹس کو ایگزیکٹلی یہی بات سمجھائی کہ جی انڈیا کی جنگی تیاریاں بالکل ہماری سرحدوں پر ہیں، دہشت گردی اس وقت عروج پہ ہو چکی ہے، ہم مغربی سرحدوں پہ ایک مرتبہ پھر ہمیں جنگ کرنی پڑی ہے، کیونکہ باجوہ ڈاکٹرن اور عمران کی ڈاکٹرن کے تحت ہزاروں دہشت گردوں کو واپس لا کر آباد کر لیا گیا. اب انڈیا بالکل کسی بھی وقت داخل ہونے کے لیے تیار ہے. تو اس وقت ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم 1,00,000-1,50,000 فوجی الیکشن ڈیوٹی کے لیے نہیں نکال سکتے، کیونکہ بالکل کسی بھی لمحے انڈیا داخل ہو سکتا ہے. یہ ساری خفیہ انٹیلیجنس تھی جو چیف جسٹس کو دی گئی. لوگوں نے تماشا مچانا شروع کر دیا کہ جی جو آرمی الیکشن نہیں کرا سکتی وہ ملک کا کیا دفاع کرے گی. کمینے آدمی کی دم نہیں نکلی ہوتی، اس کی زبان سے پتہ لگتا ہے وہ کمینہ ہے. اور ان کمینوں نے یہی بکواس شروع کر دی، کیونکہ میں سارا دن سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کس قسم کی لینگویج کون استعمال کر رہا ہے، کون سے گروپ، کون سی پولیٹیکل پارٹی. یہ بکواس شروع کر دی انہوں نے کہ جی یہ تو ایک الیکشن نہیں کرا سکتے، جنگ کیا کریں گے، اور غزوہ ہند تو ان سے کیا لڑے جانا ہے. آج 21 اپریل کو چند گھنٹے پہلے
एग्जैक्टली वही हो गया जो हमको मालूम था कि होने जा रहा है। इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से यह थी कि पाकिस्तान को इल्जाम दिया जाए कि पाकिस्तान ने जारहाना कदम पहले उठाया है, पाकिस्तान ने या दहशतगर्दी की है या इंडिया पे हमला किया है। इसके लिए वो बार बार हमें प्रोवोक कर रहे थे, हमें बार बार दीवार से लगा रहे थे। आर्टिकल 370 तो वायलेट कर ही दिया था उन्होंने। दो काम इन्होंने और किए। एक, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया कि अप्रैल के आखिर में हम इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर रहे हैं। मतलब अंदाजा करें कि वो ट्रीटी जो 1960 में लिखी गई थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान के दरिया आज तक चल रहे हैं और हम डैम बना सके और हमने दरिया अपने यहाँ बनाए और नहरें बनाई, उस ट्रीटी को ये यूनिलैटरली, जिस तरह उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया बगैर किसी से पूछे, बस हमारा दिल चाह रहा है कश्मीर अब से हमारा हो गया, तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें खत्म, इसी तरह इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म करने का फैसला करके हमें नोटिस दे दिया कि जी आप 3 महीने में जवाब दे वरना खत्म। और जाहिर हमारी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में वो खत्म हो जाएगा नोटिस पीरियड, और इंडिया फिर यूनिलैटरली। अब जाहिर है जब इंडिया यूनिलैटरली खत्म कर देगा तो आप क्या करेंगे? दुनिया का हर मुल्क ये तवक्को करता है कि कोई भी गैरतमंद मुल्क होगा वो जंग की धमकी देगा। जाहिर आप हमारे दरिया बंद कर दें तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हम सड़क दूसरी सड़क का नाम तब्दील कर दें, सर पे बाल्टी रख के घूमें, मतलब क्या करें फिर? हम कुछ ना कुछ तो करना है ना किसी मुल्क को। तो इंडिया को ये यकीन नहीं है कि ये लोग फिर भी कुछ करेंगे। उनको मतलब वो कश्मीर जब उन्होंने हड़प कर लिया तो वो तवक्को कर रहे थे कि हम एक्चुअली जंग करेंगे, मगर हमारी कमाल की बेगैरती पे हमारा दुश्मन भी हैरान हो गया। अब इंडियंस आर नॉट श्योर कि हम क्या करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप कंफ्यूज्ड है, पाकिस्तान जंग करेगा नहीं करेगा, भूखा प्यासा मर जाएगा उल्टा गिर के कि जी पानी नहीं आ रहा अब क्या करें, हम रिस्पॉन्स क्या होगा? इंडिया इज नॉट सो श्योर। लेकिन उसको ये अंदाजा है कि यार ये खुद से कभी भी आगे बढ़कर हमला नहीं करेंगे। सो दूसरी प्रोवोकेशन उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जी हम G20 की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। अब जाहिर है ये बहुत बड़ी जिल्लत है हमारे लिए। उन्होंने बहुत मुंह जोर से पाकिस्तान की जानिब एक चैलेंज फेंका है। आपने देखा दुनिया के सारे मुल्क जो हैं वो इसराइल से अगर सिफारती ताल्लुकात रखते भी हैं तो अपनी एम्बेसी को तल अवीव में रखते हैं, बैतुल मक़दस शरीफ में नहीं रखते। और इसराइल तो शोर मचा रहा है अपने तमाम दोस्तों से कि अगर तुम हमसे हमारे दोस्त हो तो अपनी एम्बेसी को बैतुल मक़दस में मूव करो। क्यों? क्योंकि बैतुल मक़दस एक डिस्प्यूटेड लैंड है। बैतुल मक़दस शरीफ पे इन्होंने एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत ये बैतुल मक़दस जो है वो फलस्तीनियों को मिलना चाहिए। अगर दो रियासती सोल्यूशन निकलता भी है जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कश्मीर पर है, तो बैतुल मक़दस फलस्तीनियों के पास जाएगा। इसराइल कहता है नहीं, बैतुल मक़दस को हम अपना कैपिटल बनाएंगे, इसराइल का कैपिटल बनाएंगे। इसलिए अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, इन सब 2-4 मुल्कों ने अपनी एम्बेसीज वहां शिफ्ट कर दी। बाकी बहुत सारे मुल्क नहीं कर रहे कि जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे जब आप अपना सिफारत खाना शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने उसको तस्लीम कर लिया है कि अब ये डिस्प्यूटेड नहीं है और जिस मुल्क के लिए आपने सिफारत खाना भेजा है अब ये उस मुल्क की मलकियत है। बहुत बड़ा मैसेज होता है ये। इसलिए अब इंडिया क्या कर रहा है कि G20 बड़े बड़े मुल्कों की कॉन्फ्रेंस कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में। उसका मकसद उसका यह है कि अगर जो मुल्क अटेंड करेगा उस कॉन्फ्रेंस को वो ये मैसेज दे देगा इंडिया को और दुनिया को कि उस मुल्क ने तस्लीम कर लिया है कि मकबूजा कश्मीर अब भारत का अटूट अंग है और भारत का कब्जा इस पर जायज है और पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट खत्म हो गया। अब जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जिल्लत है। अब इसके साथ साथ अगले हफ्ते कुछ दिन में SCO की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। SCO चाइनीज ब्लॉक है, चाइना ने बनाया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका इजलास भी इंडिया में हो रहा है। अब ये 2 बड़े इजलास मई में इंडिया में होने जा रहे हैं। तो आज 12-14 घंटा पहले इंडिया ने क्या किया कि एक इनके ट्रक में, मकबूजा कश्मीर में पुंछ के पास इनका एक फौजी ट्रक जा रहा था जिसमें सारे 6 सिपाही बैठे हुए थे। उस ट्रक में प्रॉब्ली फॉस्फोरस था, क्योंकि फॉस्फोरस बजात अगर उसको हवा लग जाए या एक्सपोजर हो जाए उसका तो भड़क के उसमें आग लग जाती है। उसमें आग लग गई और आग लगी तो जाहिर है जो सिपाही बैठे हुए थे, फास्फोरस के जख्म बहुत खतरनाक होते हैं। आसमान ने देखा होगा, आप इसराइल इस्तेमाल करता है, फलस्तीनियों पे आसमान से फास्फोरस बम गिराता है, सफेद रंग के शोले गिर रहे होते हैं, तो वो जिस्म पे जहां भी टच करे बुरी तरह से उसको जला देता है। ये फौजें इस्तेमाल करती हैं फास्फोरस बम जगह आग लगाने के लिए, और मुझे मालूम है कि इवन जब ये मूव किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत एहतियात करके, क्योंकि जरा सा झटका लगे या जन को जरा सी गर्मी लगे या फ्रिक्शन हो तो ये भड़क के इनको आग लग जाती है। बड़ा वोलेटाइल होता है ये। तो फास्फोरस बम प्रॉब्ली वहां पर उस गाड़ी के अंदर थे, या उसमें पेट्रोल था या फास्फोरस बम था, जो भी था। उन्होंने सिगरेट फेंकी किसी ने, उस गाड़ी के अंदर आग लग गई। गाड़ी में जब आग लगी तो सारे जल के मर गए। अब जाहिर है कि वो उस पर किसी ने हमला नहीं किया, क्योंकि राजनाथ सिंह जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसकी पहली ट्वीट आई थोड़ी देर के बाद कि जी बड़ा अफसोस है, एक हादसा हो गया एक्सीडेंटल,
اور اس کے اندر. لیکن امیڈیٹلی ان ہندوؤں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, سکھ اس میں مرے ہیں بہت سارے, یا سکھ کو جان کے بھیجا ہوگا, جان کے مارا, کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر لیتے. ہم اسی واقعے کو ایک فالس فلیگ آپریشن بنا کے یہ کہیں کہ پاکستانی دہشت گردوں نے کیا اور اب اس کے بعد ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے, جیسے ایگزیکٹ پلوامہ والا ریپیٹ. اگر پاکستان جارحانہ کارروائی نہیں کرتا ان کے خلاف پانی بند ہونے کی وجہ سے یا کسی G20 کی وجہ سے, تو پھر فالس فلیگ کا آپشن تو ہمیشہ ہی موجود ہے. آپ فالس فلیگ کریں, الزام پاکستان پہ لگائیں, G20 ملکوں کو ساتھ ملائیں, ان سے ایک بیان دلوائیں کہ پاکستان سے دہشت گردی بند ہونی چاہیے, آپ کو لائسنس مل جائے گا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. یہ گیم پلان ہے. اور آج جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا وہ ایکسیڈنٹ ہے یا وہ فالس فلیگ ہے. ایکسیڈنٹ کو پرابلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے اس کو ایکسیڈنٹ ہی تسلیم کیا تھا. وہ بعد میں ان کو آئیڈیا آیا کہ یار اس کو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایز اے ٹیررسٹ ایکٹ فرام پاکستانی مجاہدین گروپس یا ملیٹنٹ گروپس جن کو یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا انڈین میڈیا میں کہ جی پاکستان سے دہشت گردی ہوئی ہے یہاں پہ اور اب ہم نے اس کا جواب دینا. اور ساتھ ساتھ آپ پوری دنیا میں جو ان کے ایسوسیٹڈ لنکس ہیں اسرائیلیوں کے, تو ویسٹرن انٹیلیجنس کے اندر, اور انہوں نے دنیا میں جو انڈین ڈائسپورا ہے وہ سارا ایک ساتھ شروع ہو گیا کہ جی پاکستان نے دہشت گردی کی ہے, ہمیں انتقام لینا ہے, ہمارے 5 سپاہی مار دیے اور ہم پہ حملہ کرنا ہے اور ہم جائیں گے. اور مرے بھی سکھ ہیں. اب یہ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستانیوں نے سکھ مار دیے کیونکہ ان کو خالصتان کی تحریک تنگ کر رہی ہے. اس طرح یہ سکھوں اور پاکستان کے درمیان بھی فرق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اتحاد ٹوٹے آپس میں. تو ایک ہی تیر سے یہ کئی شکار ان کو مل جائیں گے. ان کو وہ ریکوائرڈ فالس فلیگ مل جائے گا جو ان کو چاہیے تھا, ان کو انٹرنیشنل کنڈیمنیشن مل جائے گی کہ جی G20 نے اور SCO نے پاکستان کو کنڈیم کر دیا کہ جی دہشت گردی بہت بری ہے اور پاکستان سے دہشت گردی نہیں ہے, پاکستان پہ سینکشنز لگ جائیں گے, FATF آ جائے. یہ اتنے سارے کام کر کے پھر یہ انتقام لینے کے نام پر بالاکوٹ کی طرح پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے. اس دفعہ یہ بالاکوٹ سٹرائک نہیں کریں گے کہ آئیں گے 2 کوے مار کے چلے جائیں گے, ایسا کوئی ڈرامہ نہیں کرنا. اس دفعہ دے ریلی مین بزنس. پچھلی دفعہ وہ بہت اچانک انہوں نے کیا تھا کہ بھائی چھوٹا سا آپریشن کریں گے. وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا یا ہمارے جہاز مارے جائیں گے. انہوں نے جو پلاننگ کی وہ سب الٹ گئی. مگر اب کی دفعہ دے آر پلان, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت تیاری کی ہے. They've got very well trained army now, they got better equipment, they got more equipment. انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر. اور اب یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو ساتھ ملا کر اور انٹرنیشنل پروپیگنڈے کو ساتھ ملا کے, جنگ کرنے کے یہی 3 ایسٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ نے پروپیگنڈا کریٹ کیا, پہلے پرسپشن کریٹ کی کہ جو میرا دشمن ہے وہی دہشت گرد ہے تاکہ پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے, اور دوسرا پھر آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے ذریعے الائنسز بناتے ہیں, اتحاد بناتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا کوڈ میں, امریکن بلاک میں, کہ چائنا کے خلاف ہم آپ کے مغربی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, آسٹریلیا کے ساتھ اپنے آپ کو, نیوزی لینڈ کے ساتھ, ویسٹرن پاورز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا. تو یہ کہ ہم چائنا کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں, چائنا کے نام پر یہ اسلحہ لیتے رہے لیکن ساری ڈپلوائمنٹ اس کی کرتے رہے پاکستان کے خلاف. سو اب یہ ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے کہ اگلے, جب تک کہ SCO کی کانفرنس مئی میں ہو رہی ہے, مئی کے 15-20 تاریخ کو میخلا سنگھائی, وہ جو G20 کانفرنس ہے سری نگر میں, سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیکسٹ 2-3 ویکس, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک میسو پروپیگنڈا کیمپین پاکستان کے خلاف شروع کیا جائے گا, بالکل پلوامہ کی طرح. جیسے ممبئی حملوں کے بعد یہ آج تک ممبئی حملوں کا نام لے کر پاکستان کو دہشت گرد کرتے رہتے. ابھی تک مقبوضہ کشمیر میں کسی جہادی گروپ نے یا فریڈم فائٹر گروپ نے یا کسی آزادی کی تحریک چلانے والے فرد نے کلیم ہی نہیں کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے. حملہ ہے ہی نہیں. ایوری بڈی از سرپرائزڈ کہ یار یہ ہوا کیا ہے, ہم نے تو نہیں کیا. کیونکہ جتنے بھی فریڈم فائٹر گروپس ہیں کسی نے کلیم نہیں کیا, اور ظاہر ہے ہمارا سب سے رابطہ بھی ہے اور ہم نے سب سے پوچھا بھی یار تم لوگوں نے کیا ہے, کہتے نہیں ہم نے نہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا. اور ظاہر ہے کہ کیا بھی کسی نہیں ہے. خود آپ اگر ٹرک کو بھی دیکھیں تو ٹرک تباہ نہیں ہوا ہے کہیں سے, نہ اس کے شیشے ٹوٹے ہیں, نہ اس کو باہر سے گولیاں لگی, نہ اس کو بم لگا ہے. ٹرک کے اندر ہی جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں صرف وہیں پہ آگ لگی ہے. اور ظاہر ہے وہیں پہ کوئی ایکسپلوسو تھا, وہیں پہ کوئی فاسفورس تھا, وہیں پہ کوئی بارود تھا, کیونکہ یہ اسپیشلسٹ ہیں انڈینز اس قسم کا آپریشن کرنے میں. سمجھوتا ایکسپریس جو آیا کرتی تھی ٹرین پاکستان, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر جو آگ لگائی گئی تھی, درجنوں پاکستانی جل گئے تھے, اس کا جو RDX تھا, جو بارود تھا, وہ انڈین انٹیلیجنس نے دیا تھا. کنفرم ہو گئی تھی بات, وہ سارے RSS کے ہندو انوالو تھے اس کے اندر. اس سے پہلے وہ جو گودرا ٹرین جلائی گئی تھی 92 میں, جس کے بعد ممبئی, اس کے بعد انہوں نے سارا یہ مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا اتنا زیادہ بابری مسجد کے بعد, وہ بھی, اور اس کے بعد یہ جو گجرات کے جو رائٹس ہوئے وہ سب بھی فالس فلیگ تھے. ان کے ٹرینوں میں خود آگ لگائی تھی ان لوگوں نے. یہ اسپیشلسٹ ہیں اس کام کو. پلوامہ تو کنفرم کر دیا خود ان کے گورنر نے کہ جی پلوامہ جو تھا وہ تو خود مودی صاحب نے کروایا تھا, جان بوجھ کے انوائرمنٹ کریٹ کی تھی, ساری سیکیورٹی ہٹا لی گئی تھی. اتنے دن تک وہ گاڑی گھومتی رہی RDX سے بام لے, کتنے کلو گرام لے کے, کسی نے اس کو چیک نہیں کیا, اور وہاں جان بوجھ کے لا کے
جبکہ ان سے کہا بھی انہوں نے کہ تھریٹ کے کوئی پرسپشن ہے ایئر کرافٹ دے دیں، تو انہوں نے ایئر کرافٹ کے بجائے بس میں بھیجا ان ٹروپس کو جن کو مروانا تھا، اور سارے مروا دیے پھر. Taking up the claims of Satyapal Malik, who was governor during the February 2019 Pulwama attack, the Congress has said that the government needs to clarify on whether aircraft for CRPF soldiers were denied. تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اپرنٹلی ایکسیڈنٹ ہے، ہائیسٹ پروبیبلٹی یہی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ ایکسپلائٹ کریں گے اب فالس فلیگ آپریشن کے طور پر کہ یعنی کام کا ہے، ہو گیا ہے، بڑا دھماکہ ہے، ہمارے بندے مر گئے، اس کے اندر بہت سارے جل گئے، تو اب اس کو الزام پاکستان پہ لگا دو. سناؤ اب یہ چیلنج ہے پاکستانی میڈیا کے لیے، پاکستانی انفارمیشن منسٹری کے لیے، ISPR کے لیے، ISI کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے، کہ آپ انڈین انفارمیشن وار کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں. پہلے تو آپ نے اس کو ڈینائی کرنا ہے، آپ نے انڈیا کی ساری جو اٹیمپٹ ہے، انہوں جو کیس بلڈ کیا ہے، آپ نے اس کے بخیے ادھیڑنے ہیں، اس کو تباہ کرنا ہے. دوسرا آپ نے ڈپلومیٹیکلی رسپونڈ کرنا ہے، G20 کو روکنا ہے آپ نے ہر حال میں، ہر ملک سے بات کریں کہ جی آپ وہاں جا کے نہیں کانفرنس کر سکتے. اور ایکچولی یہاں پہ پھر ہمیں تھریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اگر وہاں پہ گئے تو کشمیر ہماری پراپرٹی ہے، کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، آپ اس کو سینکشن نہیں کر سکتے کہ جی آپ 20 ملک جائیں اور سارا مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیں، اپنی سٹیمپ لگا دیں کہ جی آئندہ سے آپ کا ہو گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم کانفرنس کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے. شنگھائی کارپوریشن کی اس سے پہلے ہو رہی ہے، پاکستانی ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چائنیز گروپ ہے، لہٰذا ہمیں جانا پڑے گا مجبوراً. وہ ہمارے پاس ایک فورم ہے کہ جس میں ہم جا کے سختی سے بات کریں، لیکن ہم بھیج ہجڑوں کو رہے ہیں یہاں سے، تو پتہ نہیں وہ کیا بات کریں گے. تو وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. جنگ تو ہمارے اوپر آنی ہے، کیونکہ ڈپلومیٹیکلی ہم مقابلہ نہیں کر جانا. اب بلاول جو ہے وہ جان شنکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، خواجہ آصف جو ہے وہ راجناتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے دونوں کا. وہ ہاکس ہے، یہ جو ہے یہ تو I not even call dove, it would be an insult to dove to call them a dove. So we are completely outgunned here. Diplomatically we are outgunned. ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے ڈپلومیٹک جنگ لڑنے کے لیے. انفارمیشن وارفیئر they are powerful again. اور ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ، ہمارے ریسورسز، we are totally، پوری ریاست اس وقت صرف سپریم کورٹ اور الیکشن اور پنجاب الیکشن میں پھنسی ہوئی ہے. nobody is interested. میں کم از کم 10-12 بڑے میڈیا گروپس کے اندر ہوں واٹس ایپ کے اوپر، اور ہزاروں میسیجز ڈیلی، ظاہر ہے اس میں وہ پورے پاکستان کے سارے میڈیا اینالسٹ، اینکرز، جرنلسٹ، پولیٹیشینز ان گروپس کے اندر ہے. کوئی ایک فرد بھی انڈیا سے اٹھنے والے تھریٹس کی بات نہیں کرتا. کین یو امیجن دس؟ میں دھڑا دھڑ ان گروپس میں پوسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ انڈیا کی ملٹری ڈپلائمنٹ یہ ہے، پریپریشن یہ ہے، انہوں نے بیانات یہ دیے ہیں، اور وہ یہ حملہ کر رہے ہیں، اور یہ فالس فلیگ ہو گیا، اور یہ پریپریشنز ہیں، اور یہ جنگی تیاریاں. ایک بھی کمنٹ پورے پاکستانی میڈیا یا پولیٹیشینز کی طرف سے نہیں آتا، بلکہ مجھے گروپ سے نکال دیتے ہیں لوگ یہ کہہ کر کہ جی آپ چورن بیچ رہے ہیں، آپ بلا وجہ الیکشن رکوانے کے لیے ہماری توجہ بھارت کی جانب کر رہے ہیں کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے. مطلب وہی میں نے کہا نا کہ کمینے آدمی کی دمنی نکلی ہوتی ہے، اس کی حرکتوں سے پتہ لگتا ہے وہ کمینہ اور بیوقوف اور جاہل ہے. سو دس از ویئر وی اسٹینڈ. یہ ہم آپ کو لیٹسٹ انالیسس کر دیا ہے، کیونکہ 12 گھنٹے میں پچھلے صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے. اس ٹرک کو آگ لگنے کے بعد جس میں 4-5 سکھ سپاہی جل کے مر گئے اور کچھ بھارتی اور زخمی ہوئے، اور جو ہوا تبدیل ہوئی ہے، میں نے کہا شروع میں ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ایکسیڈنٹ ہے، ہم بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی تو ایکسیڈنٹ کیا نہیں، تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے، اور ایک دم ہوا تبدیل ہوئی. انہوں نے اس کو پاکستان کی طرف سے دہشت گردی قرار دے دیا، اور اچانک ہی پوری دنیا سے پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ جی پاکستان پر حملہ کرو، اور GHQ پہ حملہ کرو، اور پاکستان ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے، ٹیرر انٹرپرائز ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اسٹینڈرڈ لفظ جو یہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. سو ناؤ اٹس اے چیلنج فار پاکستانی نیشن. آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے؟ اگلے 10-15 دن اس ٹیمپو کو بلڈ کریں گے SCO تک. SCO کے بعد شنگھائی ہے، اس کے SCO کے بعد وہ G20 ہے، اس G20 کو کریں گے. سو آئی تھنک 15-20-25 ڈیز اگر انڈیا یہ کیمپین اور پروپیگنڈا اور ڈپلومیٹک سپورٹ بلڈ کرنے کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ کارروائی کرنی پڑے گی ان کو. اگر یہ ہائپ بہت زیادہ کریٹ کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے پلوامہ کی کر دی تھی، تو پھر ان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا. یعنی ریٹیلیٹ نہیں بلکہ ریئیکٹ کرنا پڑے گا. ہم نے تو کچھ کیا نہیں کہ ریٹیلیٹ کرے، وہ ان کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. سو بی پریپیئرڈ ناؤ جی. اللہ خیر کرے. پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی یہ تو تیار ہے، قوم تیار نہیں ہے. قوم سرپرائز ہو جائے گی ایکچولی، کیونکہ ساری توجہ ہماری قوم، جیسے کہا نا، میڈیا کی، سپریم کورٹ کی، پولیٹیشنز کی توجہ جو ہے وہ الیکشنز، اس سے زیادہ لیول ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. دے کانٹ سی واٹس ہیپننگ ان دی ریجن. انہوں نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور دور سے بھیڑیے آ رہے ہیں انہیں کھانے کے لیے، اور ان کو نہیں پتا کہ بھیڑیے آ رہے ہیں، انہوں نے سینگ آپس میں پھنسائے ہوئے ہیں. یہ بد نصیب تو ویسے ہی مارے جائیں گے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جو بھی حالات بنے، آپ نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مشکل وقت آنے والا ہے.
آج نہیں، 1 مہینے بعد نہیں، 2 مہینے بعد نہیں، کسی بھی وقت، اینی ٹائم. ہم ایکچولی ہم اس پیریڈ میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارا جو ٹائمر ہے وہ اب وہ ٹک 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 شروع کر دیا ہے، اس نے الٹا کاؤنٹر چل رہا ہے ہمارا. کسی بھی وقت بھارت داخل ہو سکتا ہے. میں نے کہا 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ. ان کا الیکشن 2024 میں، ان کے الیکشن میں 6-8 مہینے، اس سے تو لازماً پہلے وہ آئیں گے. لیکن ابھی جو انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی ہے اور جو انوائرمنٹ بلڈ کر رہے ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ 2-2.5 مہینے کے اندر کوئی بہت بڑی کارروائی ہو جائے گی، شاید اس سے بہت پہلے. 2-2.5 مہینے تو میں زیادہ بول رہا ہوں. حالات تبدیل ہو جائیں، ہم اسٹرانگ ڈپلومیسی کریں، ہم چائنا سے بات کریں، ہم کئی جگہوں سے پریشر ڈلوا دیں ان کے اوپر، وہ اور بات ہے. ایز پر ناؤ انڈیا کی پوری تیاری ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر داخل ہو جائے گا. اس کو روکا جا سکتا ہے، اور اگر روک دیا جائے گا پھر لوگ کہیں گے جی آپ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا آنے والا ہے، وہ تو آیا نہیں. آیا اس لیے نہیں کہ ہم اس کو پہلے سے اس کے پلانز آپ کو بتا دیتے ہیں، اور پھر بہت پاورفل فورسز ہیں پاکستان میں جو کام شروع کر دیتی ہیں اس پلانز کو خراب کرنے کے لیے. جب پلان خراب ہو جاتا ہے تو آپ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے تو جھوٹ بولا تھا. ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس کو کہتے ہیں وسل بلورز. دشمن کا پلان پہلے بتا دیں آپ کو، تاکہ جن لوگ پیٹریوٹس ہیں، جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، وہ اس کو روکنے کے لیے شروع ہو جائیں اپنا کام کرنا. آپ کو آج وارننگ دے دیے، تیاری پکڑیں. دشمن کا پلان یہ ہے کہ مہینے کے اندر پاکستان کی جانب آئے گا، اور یہ آئے بسم اللہ. ہم تو 100 دفعہ غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں. وی آر ناٹ افریڈ آف ہز کمنگ. ہمیں تھوڑا سا خیال یہ ہے کہ ہماری قوم تیار نہیں ہے، نقصان زیادہ اٹھائے گی، ورنہ اس جنگ کا انجام تو ہمیں معلوم ہے اللہ کے فضل سے. لبیک غزوہ ہند. پاکستان زندہ باد.